نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اسلام، آج رمضان مبارک 2025 کا 20واں روزہ ہے۔ آج انشاءاللہ شام کو 20 روزے مکمل ہو جائیں گے اور 21ویں روزے کی نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ آنے والی جو رات ہے وہ طاق رات ہے، یعنی 21ویں رات ہے۔ اس کے بعد 23ویں رات اور 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات طاق رات ہے۔ 20ویں روزے کی شام کو اعتکاف بھی کرتے ہیں، اور اعتکاف اس لیے کرتے ہیں چونکہ 20واں روزہ ختم ہوتے ہی آخری 10 دنوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جو پہلی رات ہے وہ طاق رات بنتی ہے، تاکہ پانچوں کی پانچوں طاق راتیں کور ہو جائیں۔ اس وجہ سے 20ویں روزے کی شام کو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ یہ جو رات اب آئے گی 21ویں رات ہے، اور شب قدر کے امکان والی رات ہے۔ اعتکاف میں چونکہ اس کو کور کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے 20ویں روزے کی شام کو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں۔ میں چند ایک فضائل اور چند ایک مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا ہے، اور پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ وہ مسجد حرام کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے آراستہ پیراستہ رکھیں۔ نبیوں کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی، کیونکہ اعتکاف ایک بڑی عبادت ہے۔ جس طرح طواف ایک بڑی عبادت ہے اور نماز ایک بڑی عبادت ہے، اسی طرح اعتکاف بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ مسجد کی صفائی کے لیے مراد مسجد سے مسجد حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے تاکہ طواف کرنے والوں کو، اعتکاف کرنے والوں کو اور نماز پڑھنے والوں کو بھرپور صاف ستھرا اور خوشبودار ماحول دے کر پروٹوکول دیا جائے۔ تو اعتکاف کی فضیلت کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا یہ معمول کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے آپ کا اعتکاف رہ گیا تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور شب قدر کی تلاش میں ایک مرتبہ آپ نے پورے 1 مہینے کا طواف جو ہے وہ اعتکاف کیا، پورے رمضان کا اعتکاف کیا، تاکہ شب قدر کو تلاش کیا جا سکے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جم کے بیٹھ جانا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے جم کر بیٹھ جانا۔ اللہ کے دروازے میں، اللہ کے گھر پہ آ کے ایک بندہ جم کے بیٹھ گیا، ڈٹ کے بیٹھ گیا کہ یا اللہ، جب تک تیرے سخی دروازے سے مجھے جہنم سے آزادی کی، تیری رحمت کی اور تیری مغفرت کی بھیک نہیں ملے گی تو میں تیرا در اور تیرا گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ یہ جذبہ لے کر
اعتکاف والا اعتکاف بیٹھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف بیٹھنے والے کے دو بڑے فائدے ہو جاتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ اعتکاف کرنے والا ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور نمبر دو اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جو نیکیاں نہ کر سکا اور غیر معتکفین وہ نیکیاں کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا اجر و ثواب اعتکاف کرنے والوں کو خود بخود ہی عطا کر دیتا ہے۔ مثلا اعتکاف کرنے والا مریض کی عیادت کو نہیں جا سکتا، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے نہیں جا سکتا، تو ان کا ثواب اعتکاف کرنے والے کو خود بخود ہی ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف پیارے نبی نے بھی فرمایا، اور ہماری روحانی مائیں ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ نبی پاک کے دور میں عورتیں مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ خیر القرون کا زمانہ تھا، گناہ کا دور دور تک تصور نظر نہیں آتا تھا، بد نظری، بد نگاہی وغیرہ، لیکن حضرت عمر کے دور میں خواتین پر پابندی لگا دی گئی۔ پہلے خواتین بھی فرض نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی تھیں، پہلے مردوں کی صف ہوتی تھی، پھر بچوں کی اور پھر عورتوں کی۔ عورتیں جیسے ہی فرضوں کا سلام پھرتا گھر چلی جاتی، باقی نماز گھر جا کے پڑھتی تھی، لیکن حضرت عمر نے پابندی لگا دی۔ حضرت عائشہ کی رائے بھی یہی تھی کہ اب فتنوں کا دور جو ہے کسی نہ کسی حد تک شروع ہو چکا ہے، نبی پاک عورتوں کا وہ حال دیکھتے جو آج نظر آتا ہے تو آپ ضرور پابندی لگا دیتے۔ تو حضرت عمر نے انتظامی طور پہ، ایک سیاسی طور پہ، ایک دینی مصلحت کے طور پر اس پر پابندی لگائی۔ آج بھی اگر مسجدوں میں کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ عورتیں فرض نماز مسجد میں پڑھ سکیں اور اعتکاف بیٹھ سکیں تو بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ جس طرح کہ عرب ملکوں کے اندر مردوں کے لیے جب مسجد بنائی جاتی ہے اس کا ایک پورشن عورتوں کے لیے بھی تعمیر کیا جاتا ہے۔ مرد امام جب جماعت کرواتا ہے سپیکر لگے ہوتے ہیں، عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، ان کے لیے جانے کا اور آنے کا ایک الگ راستہ ہوتا ہے، ادھر سے نکل جاتی ہیں۔ اب بھی جائز ہے، فرض نمازوں کے لیے اب بھی جائز ہے۔ اب عورتیں نفلوں کے لیے تو نکلتی ہیں، لیکن فرضوں کے لیے نکلنے کی اب ترتیب نہیں ہے، تو نفلوں کے لیے بھی بلا ضرورت نہ نکلیں، گھروں میں نفل پڑھیں، گھروں میں صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ ہاں اگر تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، عورتوں کو پتہ نہیں چل رہا، سیکھنا چاہتی ہیں، اس کے لیے ہم بھی جامعہ تعلیم اسلام کے اندر عورتوں کی صلاۃ التسبیح کی نماز کرواتے ہیں جمعے کے دن، تاکہ ان کو تعلیم آ جائے، تربیت آ جائے، پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ افضل وہی ہے اپنے گھر میں ادا کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اعتکاف سے بات ادھر چلی گئی، تو عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھیں نبی پاک کے دور میں، لیکن اب عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گی، مرد مساجد میں اعتکاف کریں گے۔ جتنا ثواب مردوں کو مسجد میں اعتکاف کا ملے گا اتنا خواتین کو گھروں میں اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ ایک جگہ مخصوص کر لیں اور وہاں اعتکاف بیٹھ جائیں۔ اس حوالے سے مزید شرعی وسائل کی ضرورت ہے تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ اس مسجد میں آپ کو یہ آزادی ہے کہ آپ جو چاہیں سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن و سنت سے دیا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی برا نہیں منایا جائے گا، بلکہ آپ کو شاباش دی جائے گی مسئلہ پوچھنے پر۔ یہ اوپن فورم ہے، یہ ادارہ، یہ مسجد، جو بھی آپ دین کا مسئلہ پوچھنا چاہیں بلا تکلف پوچھیں۔ کوئی شرعی مسئلہ مردوں سے متعلقہ، عورتوں سے متعلقہ، سیاست سے متعلقہ،
عالمی حالات سے متعلقہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو یہ فورم حاضر ہے، یہاں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم تو یہاں تک بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں، کسی دینی یا دنیاوی مسئلے میں آپ پھنس گئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس معاملے سے کیسے باہر نکلوں، تو کاؤنسلنگ بھی آپ کی جائے گی۔ متعلقہ دفتر ہے، مسجد موجود ہے، ہال موجود ہے، آپ کی کاؤنسلنگ کر کے آپ کے اس مسئلے کا حل پیش کیا جائے گا، اس ادارے سے، اس مسجد سے اور اس عاجز فقیر کی طرف سے۔ تو شرعی مسائل پوچھا کریں، سیکھا کریں تاکہ ماحول بنے۔ تو اعتکاف کا یہ وقت ہے، آج اعتکاف بیٹھا جائے گا۔ جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں، تیاری پکڑ لیں اور اعتکاف کی نیت سے غروب آفتاب سے پہلے اپنے اعتکاف کی جگہ پر رہیں، ورنہ آپ کا اعتکاف سنت نہیں نفل بن جائے گا۔ عورتیں گھروں میں، مرد مسجدوں کے اندر، لیکن اعتکاف بیٹھنا ہے تو پھر ایسے اعتکاف بیٹھیں جیسے بیٹھنے کا حق ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر مزے سے موبائل دیکھنا، آوارہ گردیاں کرنا، سارا دن سکرولنگ کرنا اور نہ قرآن پر توجہ، نہ اپنی نمازوں پہ توجہ، نہ عبادت پہ توجہ، نہ ذکر و اذکار پہ توجہ، نہ توبہ و استغفار پہ توجہ، موبائلوں سے کھیلنا، گپ شپ لگانا، مسجد کو ایک ایسا دنیاوی فورم سمجھ لینا، وہاں دوسرے منڈے کھنڈے آئیں اور جو ایک دو نوجوان بیٹھیں ان کو آ کے باتوں میں لگا لیں، وہ بھی گپے ہانکتے رہیں، یہ بھی گپے ہانکتے رہیں، یہ بھی گنہگار وہ بھی گنہگار، یہ بھی مجرم وہ بھی مجرم۔ اس نے بھی اعتکاف کا مقصد ضائع کیا، انہوں نے بھی اعتکاف کا مقصد ضائع کرنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ اعتکاف کا مطلب ہے جم کے بیٹھ جائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی غیر شرعی کام نہ کریں۔ کھانا پینا آپ کے لیے جائز ہو گیا مسجد میں، لیکن مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں، چیزیں کھانے پینے کی بکھرنے نہ پائیں، لوگ آپ کو نہ کہتے پھریں کہ یہ چیز سنبھالیں اور یہ چیز سنبھال کے رکھیں، خود ہی خیال کرنا ہے، اللہ کے گھر کے ادب کا خیال رکھنا ہے۔ مسواک کرنے کے لیے اسپیشل وضو خانے پہ نہیں جانا، جب وضو کرنے کے لیے جائیں گے ساتھ میں مسواک کر لیں۔ ٹھنڈک کے لیے غسل نہیں کر سکتے آپ، اگر کوئی ناپاک ہو گیا تو پھر غسل کر سکتا ہے، پھر تو لازم ہے، لیکن ٹھنڈک کے لیے اسپیشل غسل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر زیادہ پریشان نہیں ہو رہی ہے، وضو کی نیت سے جائے اور جو ہے وہ ڈبکی لگا لے، ساتھ میں غسل بھی کر لے، اس طرح ٹھنڈک حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اسپیشل نہیں۔ تولیہ وضو خانے پہ استعمال نہ کریں، غسل خانے میں تولیہ استعمال نہ کریں۔ بلا وجہ وضو خانے پہ کھڑے ہونے سے، واش روم پہ کھڑے رہنے سے یا مسجد کے ایریے سے باہر نکل جانے سے، یہ جو جوتیوں والی جگہ ہے اس جامع مسجد تعلیم الاسلام کے اندر، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ ادھر جا کے جو بیٹھ کے باقاعدہ کھڑے ہو کے بات چیت کرتا رہا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری شرعی پابندیاں ہیں، ان کا لحاظ کرنا ہے۔ لحاظ نہیں کریں گے تو پھر میں عرض کرتا رہتا ہوں، اعتکاف آپ کیسے گزر جائے گا۔ شب قدر کو آپ نے تلاش نہیں کیا، عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں، اور تھوڑا صبر رکھیں۔ جب چاند دیکھنے کی باری آتی ہے تو انہیں اعتکاف کرنے والے، خاص طور پہ جو منڈے کھنڈے نوجوان ہیں، ان کو چاند دیکھنے کی اتنی کی جلدی پڑی ہوتی ہے کہ گویا کہ قید خانے میں بند ہیں، نکل کے بھاگیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اعتکاف ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ سے تعلق بنایا ہے، یہ اللہ سے لو لگائی ہے۔ آپ کو تو پتہ بھی نہ ہو، آپ اللہ کی بات میں لگ رہے ہوں، آپ کو دوسرا کوئی بتائے کہ بھائی چاند نظر آ گیا، دعائے خیر کر لیں، باہر جا کے پوچھیں گے گیٹ پر۔ میں یہ تماشا مختلف جگہوں پہ دیکھتے رہتا ہوں، یہاں بھی کئی دفعہ دیکھا ہے، گیٹ پہ اس پہ جائیں گے، ہاں بھی چاند نظر آیا کہ نہیں؟ ابھی یار آج نظر آ گیا تو مزہ آئے گا، اگر کل نظر آیا تو مزہ نہیں آئے گا، یار آیا کہ نہیں آیا، ہر بندے سے آیا کہ نہیں آیا۔ او بھائی، چاند نکالنا کسی کے بس کی بات نہیں، مولویوں کے بس کی بات نہیں، رویت ہلال کمیٹی کے بس کی بات نہیں، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کے بس کی بات نہیں ہے چاند نکالنا۔ چاند نکالے گا اللہ،
29 دن کے روزے ہو جائیں یا 30 دن کے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ رمضان 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، یہ چاند فیصلہ کرے گا۔ رمضان کب شروع ہوگا؟ چاند فیصلہ کرے گا۔ تو اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ تھوڑا سا چاند بڑا نظر آ گیا، لو جی مولوی حضرات روزہ کھا گئے، اور خود میں نے تحقیق کی، جو کہہ رہا روزے کھا گئے اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا کبھی، یعنی مولوی حضرات ایک روزہ کھا گئے اور یہ 10 20 30 پورے روزے کھا کے بھی مولویوں کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے۔ علماء کی طرف انگلیاں اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لیں، ایک انگلی آپ علماء کی طرف اٹھا رہی ہیں، 3 4 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ شیطان نہ بنو، انسان بنو، علماء کی عزت کرو۔ جو علماء اتنے بڑے بڑے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی گھاس نہیں کھاتے، انہوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری ہے چاند کا صحیح اعلان کرنا، ان کا کوئی تنخواہیں نہیں ہوتی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ممبران ہیں ان کی باقاعدہ کوئی تنخواہیں نہیں ہوتی، وہ اعزازی طور پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک روزہ کھا گئے، عید کل ہونی تھی آج ہو گئی ہے، اس حوالے سے منہ بند رکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ میری جہالت کتنی بڑی ہے، میں ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں، اور میں علماء پر انگلی اٹھا رہا ہوں، دوسروں کو پریشان کر رہا ہوں۔ اس کا خیال رکھیں۔ اعتکاف کرنے والے جلد بازی نہ مچائیں۔ عید 29ویں روزے کے بعد ہو جائے تب خوش رہیں، 30ویں روزے کے بعد ہو تب خوش رہیں، یہ نہ کہ یار مزہ آ جاتا، یعنی یہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے یار ایک اور روزے میں پھانسی گئے، مزہ آ جاتا ایک اور روزہ نہ ملتا۔ حالانکہ ایک اور روزہ ملنے پر خوش ہونا چاہیے، اگلے سال پتہ نہیں رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ رمضان کا ایک روزہ اتنا قیمتی کہ جس بندے نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، رمضان کے اس روزے کا ثواب دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے 100 سال روزے رکھے، اس روزے کا ثواب اب نہیں مل سکتا۔ رات گئی، بات ختم ہو گئی، اب ممکن ہی نہیں۔ اس لیے روزہ چھوڑنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ روزہ کوئی چھوڑنے والی چیز نہیں، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے اور کیا ہو جائے گا، پھر نہیں مرنا، روزے کے بغیر بھی تو مرنا ہے، فوت ہو جائیں گے نا یار، کوئی مسئلہ نہیں، قبرستان جو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ فوت ہو جائیں گے اللہ کے کھاتے لگیں گے کہ یا اللہ تیرا فرض پورا کرتے کرتے فوت ہو گئے، اللہ کو بھی ہو سکتا ہے رحم آ جائے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ میں جی روزہ اس لیے نہیں رکھتا، مجھے ذرا بھوک لگتی ہے۔ اچھا یہ جو باقی روزے داری کو بھوک نہیں لگتی؟ بھائی سب کو بھوک لگ رہی ہے، سب کو پیاس لگ رہی ہے۔ روزہ تو رکھوایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ بھوک لگے، تاکہ پیاس لگے، اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو۔ یہ روزہ میں اس لیے نہیں رکھ رہا، مجھے بھوک سی لگ جاتی ہے، 1 2 روزہ رکھے عادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اب الحمدللہ میں انتہائی بیمار ہونے کے باوجود رمضان کے سارے روزے رکھ رہا ہوں، حالانکہ میرا 1 روزہ رکھنے کی بھی پوزیشن نہیں ہے، جو میری اس وقت بیماری کی حالت ہے، لیکن الحمدللہ کوشش کی، اللہ نے کامیاب کیا، آج 20واں روزہ رکھنے کی اللہ نے سعادت عطا کر دی۔ تو میرے بھائی ہمت سے ہے، اور اللہ مرنے بھی نہیں دیتا۔ قرآن میں آتا ہے اگر کوئی بندہ چکرا جائے، بے ہوش ہونے لگے، گھبرا جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، بیماری شدید ہونے کا خطرہ ہو، تو روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لے، کوئی گناہ نہیں۔ روزہ توڑنے کی اس حالت میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہمارا آسان سا دین ہے، اس کو پریکٹس کرنے میں بھی ہم شرماتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اعتکاف والے بھائی خاص طور پہ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اسلامی بہنیں جو اعتکاف بیٹھیں وہ بھی گھروں میں شرعی اعتکاف کی پابندی رکھیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو آخر میں آپ کے پاس ہار بچ جائیں، مٹھائی کے ڈبے بچ جائیں، 1 2 رومال اور ٹوپی بچ جائیں، اور پھولوں کے اس طرح کے برسات بچ جائے، باقی آپ کے پاس اعتکاف کا ثواب بالکل موجود نہ ہو۔ خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ چلے گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی بڑی محنت ہے جو ضائع ہو گئی۔ ایسی چیزوں کی طرف توجہ بھی نہ کریں، یہ مٹھائی کیا ہوتی ہے، یہ پھول کیا ہوتے ہیں، اور اب تو ایسا رواج ہے نعرہ لگا لگا کے پورے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، کئی جگہ رواج میں نے دیکھا، جو اعتکاف بیٹھ گیا اس کو نعرے لگاتے، پھول برساتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے، پورے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔
ہر بندے کو وکھرا وکھرا، اور اگر نہ چھوڑ کے آئیں کہتے یار مزہ نہیں آیا اس مسجد میں، یار مزہ نہیں آیا اعتکاف کرنے کا، وہ فلانی مسجد میں بیٹھا تھا بڑا یار مزہ آیا، میرے نام کے نعرے لگے، بڑا ہلا گلا مچا، تو ہلا گلا مچ گیا اور ثواب آپ کا ہو گیا ضائع، کہ باقی باتوں کے یہی حال ہے۔ تو ورنہ پھر نمازوں کے ٹائم بھی مٹھائیاں شروع کر دیں، نماز پڑھنے کے لیے جائے باہر ہار پہنانے کے لیے لوگ کھڑے ہوں، ماشاء اللہ آپ نے فجر پڑھی، اور فجر کی نماز کے سامنے تو اعتکاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فجر کی نماز فرض ہے، اعتکاف سنت ہے، تو پھر روزانہ ہی ہار پہنایا کریں، سب سے زیادہ امام صاحب کو پہنائیں، اس نے پڑھانی بھی ہے، امام صاحب کو تو ہم ہر جگہ ہی بھولے ہوتے ہیں نا، تو ادھر بھی بھول جائیں۔ تو میرے بھائیوں ان باتوں کا لحاظ رکھا کریں، خیال رکھا کریں، انشاءاللہ پھر اعتکاف، ہاں اگر ان باتوں کی طرف توجہ نہیں، پھر مٹھائی لے آئے، ہار پہنا دیا اور منہ میٹھا کرا دیا، مبارکباد بھی دے دی، جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن ان کو سب کچھ سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔